اقسام الکلمہ، کلمہ کی اقسام: محمود و ادب، الکت حیوان علیف، الارز یزرع فی پاکستان، الباب مفتوح، الوفاء محبوب۔ یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ ہے ذاکر الطلاب الدرس، یحضر الطلاب صباحا، اور صرف طریق المستقیم۔ یہ تیسرا آگے گروپ ہے ذهبت الى الجامعہ، خرجت من البیت۔ تو ان چیزوں ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کے لیے نئی نہیں ہے، جیسا کہ یہ پہلے والا جو مجموعہ ہے اس میں یہ سارے جملہ اسمیہ ہیں کہ اسم سے شروع ہو رہے ہیں۔ محمود بھی اسم ہے، الکت بھی اسم ہے، الارز بھی اسم ہے، الباب بھی اسم ہے، الوفاء یہ بھی اسم ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ کا گروپ ہے۔ تو یہ کلمہ کی پہلی قسم یعنی اسم اس سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اور دوسرا جو گروپ ہے ذاکر الطلاب الدرس اور یحضر الطلاب صباحا، تو یہ فعل سے شروع ہونے والے جملے ہیں۔ یہ جملہ فعلیہ کا گروپ ہے۔ اور آگے والا جو مجموعہ ہے صرف الطریق المستقیم، تو اس میں جو فی ہے، اور اس طرح ذهبت الى الجامعہ اس میں الہ ہے، اور اس طرح خرجت من البیت اس میں من ہے، تو یہ فی، الہ اور من یا حروف ہیں۔ تو ان سب سے ہمیں غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جو اسماء ہیں وہ کون سے ہیں، افعال کون سے ہیں، اور آگے جو حروف ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو ان کے قواعد جو ہے وہ ہم ان کو مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ میں سارا نہیں پڑھتا کہ ہمارے پاس ایک تو یہ کہ وقت بھی کم ہے، دوسرا یہ میں نے کتاب بھی شیئر کر دی ہے، آپ اس کو اپنے طور پہ دہرائیے گا۔ اور اس کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنقسم الکلمۃ الی ثلاثۃ اقسام، کلمہ تین قسموں کی طرف منقسم ہوتا ہے۔ الاسم، کلمہ کی قسم اسم ہے، وہو کل کلمۃ دلت علی ذات او معنی۔ اسم ہر وہ کلمہ جو ذات اور معنی پر دلالت کرتا ہے، ولم تدل علی زمن، اور زمانے پر دلالت نہیں کرتا، جیسے خالد، الاسد، الدرۃ، الحائط، الصدق وغیرہ۔ یہ ساری اسماء کی مثالیں ہیں۔ دوسرا جو کلمہ کی قسم ہے وہ ہے الفعل، وہو کل کلمۃ دلت علی معنی و زمن۔ ہر وہ کلمہ کے جو معنی اور زمانے پر دلالت کرتا ہے، جیسے کاتب، یضرب، افہم وغیرہ۔ تو یہ اسم، فعل اور حرف کی یہ جو تعریف ہیں یہ آپ سب ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آگے حرف ہے وَهُوَ كُلُّ كَلِمَةٍ لَا تَدُلُّ عَلَى مَعْنًى كَامِلٍ إِلَّا مَعَ غَيْرِهَا مِثْلُ عَنْ، فِي، إِلَى، عَلَى، بَاءٍ، قَدْ وغیرہ۔ هذه الأقسام الثلاثة تتكون الجملہ، اور انہی تینوں قسموں سے یعنی اسم سے، فعل اور حرف سے مل کر جملہ بنتا ہے۔ تو یہ پہلا تھا جو کلمہ کی اقسام کے بارے میں سبق تھا۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کلمہ کی تین اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ آپ سب ان سے بخوبی واقف ہیں۔ اس طرح آگے یہ سافرت بالطائرۃ، اور لعب الولد فی الشارع، نظرت الی الوردۃ فی الحدیقہ، جلست علی الکرسی۔ اس طرح تحدث خطیب المسجد عن الصوم۔ تو ان سارے جو جملے ہیں ان میں افعال، اسماء اور حروف کو الگ الگ کرنے ہیں۔ آپ سب ان کو بخوبی جانتے ہیں۔ جس طرح یہ پہلی مثال ہے سافرتو، اس میں فعل ہے اور تو ضمیر فاعل ہے، اسم ہے، سافرہ وہ فعل ہے، سافرتو۔ اور بالطائرۃ، با یہ حرف ہے، الطائرہ یہ اس کا اسم اچھا ہے۔ میں بیٹا اس طرح لعب الولد فی الشارع، لعب یہ فعل ہے، الولد یہ اسم ہے، فی یہ حرف ہے، الشارع یہ بھی اسم ہے۔ اس طرح نظرت الی الوردۃ فی الحدیقہ، نظرت فعل ہے، الی حرف ہے، الوردہ یہ اسم ہے، فی حرف ہے، الحدیقہ یہ اسم ہے۔ اس طرح جلست علی الکرسی، جلست فعل ہے، الی حرف ہے، الکرسی یہ بھی اسم ہے، یہ اسم ہے۔ اس طرح تحدث خطیب المسجد عن الصوم، تحدث یہ فعل ہے، خطیب المسجد، خطیب یہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہ دونوں اسم ہے۔ عن الصوم، ان یہ حرف ہے، الصوم یہ اسم ہے۔ تو اس طرح ان میں سے اسماء، افعال اور حروف یہ الگ الگ کرنے ہیں۔ اور اس کا جو پبلک سروس کمیشن میں آتا ہے سوال وہ ایسے ہوتا ہے کہ شروع میں یا تو جملہ فعل لگا دیتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے یا شبہ جملہ ہے یا اس طرح، یا پھر شروع میں اسم ہوتا ہے تو پھر جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپشن ہوتے ہیں کہ یہ
جملہ اسمیہ فعلیہ یا شبہ جملہ یا دونوں میں سے ایسے سوال آتا ہے. تو یہ اس طرح اس کو دیکھ لیجئے گا، آسان ہے، اسم فعل اور حرف ان کی پہچان وغیرہ. یہ اگلا جو سوال ہے، استخدم کل حرف من الحروف السابقة فی جملہ مفیدہ، یعنی علی، الی، عن، من، حال، قد، ان وغیرہ یہ حروف ہیں اور ان کو مفید جملے میں استعمال کرنا ہے. آگے ہے مرکب اضافی. جاء عبد الحمید و طلاب الفصل، عبد الحمید اور جماعت کے طالب علم آئے. اس طرح رأیت عبد الحمید و طلاب الفصل، اس طرح سلمت علی عبد الحمید و طلاب الفصل. اس طرح اس میں جو نوٹ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اضافت تو پائی جا رہی ہے، لیکن اس میں ظاہر کی طرف اضافت ہے کہ عبد کی اضافت حمید کی طرف یا طلاب کی اضافت فصل کی طرف ہے. تو یہ سارے کے سارے اسماء ظواہر ہیں، اسماء ظاہرہ ہیں. اور آگے جو ہے حاذا کتابی و قلمی، امسکت کتابی و قلمی، قرأت فی کتابی و قلمی، تو اس میں جو مضاف الیہ ہیں وہ ساری ضمائر ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مضاف الیہ وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو مضاف ہے وہ اس میں ظاہر ہی ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں آگے قواعد ہیں کہ المرکب الاضافی ہوا کل کلمتین تغیرت الاولی منہا بتغییر العوامل. مرکب اضافی وہ دو کلمے کہ جن میں سے پہلا عوامل کے بدلنے سے بدلے، پہلے کو مضاف کہتے ہیں، تسمى المضاف، ولازمۃ الثانیۃ الجر، جر اور جرہ، اور دوسرے کو جر لازم ہوتی ہے. وتسمى المضاف الیہ، اس کو مضاف الیہ کا نام دیا جاتا ہے، جیسے عبداللہ، مدینہ، لاہور، نافذۃ، حجرہ. یہ سارے مضاف مرکب اضافی یا مضاف مضاف الیہ کی مثالیں ہیں. ونلاحظ احیانا ان المضاف الیہ قد یکون ضمیرا مبنیا فی محل جر، اور ہم بعض دفعہ اس چیز کا بھی ملاحظہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا وہ کبھی ضمیر بھی ہوتی ہے اور محل جر میں ہوتی ہے، جیسے کتاب کا، کتاب ہو، کلامی، قلم ہوا وغیرہ. یہ ساری چیزیں یہ مرکب اضافی کے بارے میں ہیں. آگے استخدم الکلمات العاطیہ فی تکوین مرکبات اضافیہ، مدرجہ ذیل یہ کلمات سے مرکب اضافی بنانے ہیں. اس طرح آگے جو دوسرا سوال ہے، این المرکبات الاضافیہ فیما یاتی، مرکب اضافی کون سے ہیں؟ اس طرح ابو بکر صدیق، اس میں ابو بکر یہ مرکب اضافی ہے. اس طرح خدیجہ تو یہ ام المومنین، ام المومنین یہ مرکب اضافی ہے. اس طرح اسلام آباد، عاصمۃ پاکستان، عاصمۃ پاکستان یہ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہے. اس طرح عبد الرحمن بن عوف، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمن یہ مرکب اضافی ہے. اس طرح زورت الصدیقی، اس میں صدیقی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے. اس طرح مصباح الحجراتی، اس میں مصباح الحجراتی، مضیون کمرے کا بلب روشن ہے، تو اس میں مصباح الحجراتی یہ مرکب اضافی ہے. تو یہ اس طرح مرکب اضافی کے بارے میں یہ سبق تھا. یہ دو سبق آج ہم نے، ایک تو کلمہ کی اقسام اور دوسرا مرکب اضافی کے بارے میں کہ مرکب اضافی اس میں ظاہر بھی ہوتا ہے اور مرکب اضافی میں جو مضاف ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے اور مضاف الیہ جو ہے وہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، اس میں ضمیر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس طرح ہے، یعنی اس اکثر مقصد ان کا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ تعریفیں آپ دہرا لیں گے اور جس طرح یونیورسٹی کے نصاب کے مطابق ہیں اس طرح آپ دہرا لیں گے، اور یہ کہ جو پیپر میں آتی ہیں وہ تعریف انہی کے حساب سے آتی ہیں، اسی کتاب میں سے آتی ہیں. جو صرف النحو کے سوالات ہوں گے، جیسے پچھلی دفعہ 30 سے زائد صرف النحو کے سوال تھے، تو وہ تقریباً سارے ہی اسی کتاب سے تھے. اس طرح آگے ہے المرکب التوصیفی، مرکب توصیفی یعنی جس کو ہم موصوف صفت کہتے ہیں. ھذا هو الطالب المجتہد، الطالب المجتہد اس میں یہ ہے. اس طرح ھذان هم الطالبان المجتہدان، اس طرح ہؤلاء هم الطلاب المجتہدون وغیرہ. یہ پہلا مجموعہ ہے یعنی یہ مذکر کے لیے ہے، اور یہ دوسرا مجموعہ جو ہے ھذہ طالبۃ مجتہدۃ، ھاتان طالبتان مجتہدتان، ہؤلاء طالبات مجتہدات. تو یہ ان سارے اگر مجموعہ میں ہم غور کریں تو لوجدنا فی الامثلۃ المجموعۃ الاولی کلمات، تو پہلے مجموعہ جو ہے اس میں کلمات ہم دیکھتے ہیں، المجتہد، المجتہدان، المجتہدون، قد تابعۃ الاسم الذی قبلھا، تو یہ تابع ہیں اس اسم کے جو ان سے پہلے ہے، وہ ہے الطالب پہلی مثال میں، اور الطالبان دوسری مثال میں، اور الطلاب تیسری مثال میں.
एराब में, मारिफा नकरा में, वाहिद तस्निया जमा होने में। और इस तरह हम इस बात का भी मुलाहिजा करते हैं कि अन्ना कलिमात अल-मुज्तहिद, अल-मुज्तहिदानी, अल-मुज्तहिदूना कद वज़्ज़हतिल इस्म साबिक अलैहा, ये उस इसम की वजाहत करते हैं जो इससे पहले है, लिअन्नहु मारिफतुन, क्योंकि वो इसम मारिफा है। और मारिफा है तो अब उसे तारीफ़ की तो ज़रूरत नहीं है, वजाहत की ज़रूरत हो सकती है, तो इसलिए ये अस्मा जो बाद में है ये उसकी वजाहत करते हैं। और इससे इस बात की तरफ भी हमें पता चला कि जो मुरक्कब तौसीफ़ी होते हैं, मौसूफ सिफत होते हैं इस तरह, या जो तवाबे होते हैं, इनमें जो 10 चीज़ों की आपस में मुताबकत पाई जाती है तो वो भी इनमें पाई जा रही है। 10 चीज़ों की मुताबकत, एक तो ये है कि एराब में ये एक दूसरे के मुताबिक होते हैं, यानी मरफू मंसूब मजरूर होने में, इस तरह तारीफ़ व तनकीर में, और इफ़राद तस्निया जमा में, और इस तरह ये सारी चीज़ें इनमें ये मुताबकत इनकी आपस में होती है। अम्मा फिल अमसिलतुल मजमूअत सानिया, बहरहाल जो दूसरा मजमूआ है उसमें हम देखते हैं कि ना कलिमात मुजतहिदतुन, मुजतहिदतानी, मुजतहिदातुन कद ताबियतिल इस्म साबिक़ अलैहा, ये भी उस इसम के ताबे हैं जो इनसे पहले है, वो इसम तालिबतुन, तालिबतानी, तालिबातुन है वगैरह है। और ये एराब में और मुज़क्कर मुअन्नस होने में, वाहिद तस्निया जमा होने में, और मारिफा नकिरा होने में, इन सब चीज़ों में ये अपने माकबल के मुताबिक हैं, यानी जो मसूफ हैं। फनुलाहिज़ु अन्नहा खस्ससतिल इस्म साबिक, और हम इस बात का मुलाहिजा करते हैं कि इन्होंने साबिका इसम को ख़ास कर दिया, वह तालिबतुन, तालिबतान, तालिबातुन वगैरह, क्योंकि वो नकिरा था, तो ये नकिरा को सिफत लगाकर ख़ास बना देती है सिफत। सरवर साहब, जी जी। ये कुछ अहबाब को आवाज नहीं आ रही, जगह जगह भी चेंज करके देख लिया और वो सेटिंग भी कर ली, इस हवाले से थोड़ा बता रहा असल में आवाज़, ये जो दो लोग हैं ना, इनका माइक ही नहीं कनेक्ट, और इनका स्पीकर कनेक्ट ही नहीं है, इस वजह से इनको आवाज़ आनी नहीं है। ये तनवीर असलम भाई। इसमें मुरक्कब तौसीफ़ी में कायदा यह है कि अलमुरक्कब तौसीफ़ी हुआ इबारत अन कलिमतैनी, मुरक्कब तौसीफ़ी वो होता है कि जो दो कलिमों से इबारत हो। अस्सानियतु तत्तबिउल ऊला, जो दूसरा कलमा है वो पहले के ताबे होता है, फिल एराबी, एराब में यानी रफ़ा नस्ब जार में, वफ़ी तारीफ़ी व तनकीरी, मारिफा नकरा होने में, तज़कीर व तानीस में, वाहिद तस्निया और जमा होने में। वस्सानियतु ऐदन तूदिहुल ऊला इज़ा कानत मारिफतुन, और जो दूसरा कलिमा होता है वो पहले की वजाहत करता है जब वो मारिफा हो, व तुखस्सिसुहा इज़ा कानत नकिरा, और उसको ख़ास बना देता है जब पहला कलिमा नकिरा हो। तो ये मरकब तौसीफ़ी की तारीफ़ है। और इसमें हमने दोनों जो अलग अलग मजमूए देखे थे, पहला मजमू में वो मारिफा की मिसालें थी, उसमें वो उसकी वजाहत करती है सिफत, और दूसरा जो मजमूआ था उसमें हमने देखा कि वो नकिरा थी, मौसूफ नकिरा था, तो सिफत से उसकी तखसीस हो गई। इसी तरह अय्यन मुरक्कब तौसीफ़ी फ़ीमा याती, इसमें मुरक्कब तौसीफ़ी की तायीन करनी है, इसमें जैसे दखलतु बाबन मफ्तूहन, इसमें बाबन मफ्तूहन ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। इस तरह कतफ़तु ज़हरतन जमीला, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, ज़हरतन जमीला। इस तरह हज़रत तुलाबुल मुअद्दिबूना, तुलाबुल मुअद्दिबूना, ये इसमें मुरक्कब तौसीफ़ी है। इस तरह क़ज़यतु अय्यामन जमीलतन फ़ी पाकिस्तान, अय्यामन जमीलतन, ये इसमें मुरक्कब तौसीफ़ी है। लाहौर मदीनतुन मुज़दहिमतुन, तो इसमें मदीनतुन मुज़दहिमतुन ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। अगे हाथी मायाती फ़ी जुमला मुफीदा, मुरक्कबन तौसीफ़ियन मरफ़ूअन। अच्छा, ये अगर इस्तख़दिमिल कलिमातिल आतिया फ़ी तकवीन मुरक्कबात तौसीफ़िया, इनसे मुरक्कब तौसीफ़ी बनाने। तो ये आज बस ये 3 सबक ही हैं जिसमें हमने एक तो आप सबको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पहले ही आगाही है, आप इनको समझते बूझते हैं। बस ये दोहराने का मकसद ये था ताकि आपको इस अंदाज से भी पता चल जाए। तो अल्लाह ताला हमने जो पढ़ा है, जो दोहराया है, इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। नकीबुल्लाह साहब।
एक मिनट, इसमें ना एक बात सारे सुन लें, ये जूम पे जो पेड होता है ना उसमें तो अनलिमिटेड होती है क्लास, मतलब अनलिमिटेड मीटिंग होती है। लेकिन जो फ्री वाला होता है ना उसमें 40 मिनट्स की मीटिंग होती है। 40 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाएगी, यानी ये मीटिंग बंद हो जाएगी। तो आप सब ने फ़ौरन इसी लिंक से, जो मैंने ऑलरेडी सेंड किया ना ग्रुप में, दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करना है। तो जब आप दोबारा ज्वाइन कर लेंगे तो फिर दोबारा ज्वाइन आएगी, एक दफ़ा मीट ख़त्म हो जाएगी। तो ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल जाए। और ये जो लिंक है ना मीटिंग का, ये परमानेंट लिंक है, रोज़ाना नया लिंक नहीं होगा। बस इसी लिंक से आप जब 8 बजे इंशाल्लाह हम मीटिंग स्टार्ट कर दिया करेंगे, तो 8 बजे आपने इसी लिंक पे क्लिक करना है, तो आपकी इंशाल्लाह मीट में ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर वो बलागतुल वाज़िहा की जो अरबी वाली किताब है उसकी आप स्क्रीन अगर शेयर कर दें, स्क्रीन शेयर करने का जो है ना वो तरीका है। ये मैं अपनी जो स्क्रीन है मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बंद कर रहा हूँ। तो आप जो है ना, आपके पास है ना वो किताब? PDF में मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल में कैसे हो? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो जाएगी। आपको मैंने होस्ट बना दिया, आप स्क्रीन शेयर करें अपने मोबाइल की। ये इधर ना शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है ना, वहाँ से आप स्क्रीन शेयर करें। कहाँ पे आ रहा है?